شادی کی رات ڈیٹ کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ رخصتی کی ڈیٹ فکس کرتے وقت دلہن سے اس کی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے۔ معیز شاہ اس کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہاری بات پر یقین کر کے سو جاؤں گا، پہلے چیک کروں گا۔ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو تمہیں سزا بہت بڑی دوں گا۔ یہ کہہ کر معیز شاہ نے اس کے عروسی لہنگے کو معیز اپنے پہلو میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھے جا رہا تھا جس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ نکاح میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی تھا لیکن اس کی حالت اس سے بہت بری لگ رہی تھی۔ معیز نے ٹیڑھی نگاہوں سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر بالکل اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگ جائے گی۔ معیز اس کے چہرے کی طرف بغیر پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مولوی صاحب وہاں پر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، نکاح پڑھوایا۔ نکاح کے وقت بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی ماما اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل اسے حوصلہ دیے جا رہی تھی، اور وہ 20 سال کی عمر کی لڑکی اپنی عمر سے بہت کم لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد بے ساختہ ہی معیز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے گلے سے لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی، اور معیز ٹیڑھی نگاہوں سے اسے تب تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا اور اس وقت معیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے لمحے میں اس نے ابھی تک معیز سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بالکل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب معیز نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، علما اب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے معیز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی، لپسٹک ایک سائڈ سے پھیل چکی تھی۔ وہ بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ اچھی خاصی سمجھدار لڑکی نہیں لگتی تھی۔ لیکن اس نے معیز کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز نے گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا دیا، لیکن ابھی تک وہ بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بار بار معیز کی طرف دیکھتی، پھر باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ معیز کو کچھ بتانا چاہتی ہو۔ معیز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ہلکے ہلکے میوزک کے ساتھ اس کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ معیز نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن معیز کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، اور وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اب مجھ سے اس قدر خوف کیوں تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، پلیز مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جو کہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن سامنے بھی معیز شاہ تھا، اپنی ضد کا پکا۔ جس چیز سے اسے منع کیا جاتا تھا اس نے وہی کرنا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوری، میں آپ کا ہاتھ تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پر رکھا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں، میری دھڑکنیں ابھی بھی آپ کا نام پکار رہی ہیں۔ علما اس کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کافی لمبا سفر تھا، وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ معیز نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔
बारात शायद साड़ी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन इल्मा तो सोच रही थी जो कुछ हुआ है, उसने देखा है। उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आ चुकी थी। इल्मा तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने सोई हुई इल्मा को अपने बाजुओं में उठाया और जिस तरह वो लेकर उसे अंदर आया था, सारे ही हैरत से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कज़न्स तो हूटिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज़ नज़रें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है, इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफ़र के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात को भूल जाएं, अब उसे आराम करना चाहिए। ये कहकर मुईज़ उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर उसने उसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया था। उसे अब जगाना चाहता था। उसने ढेरों उसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ उसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन वो तो मुसलसल सोए जा रही थी। ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, अपने ससुराल आते ही सो गई हो। मुईज़ मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसकी नोज़ पिन उतारी तो उसके नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आहिस्तगी से उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। उसने उसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे, जहाँ पर झुमकों के निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वो अपने लब उसकी कान की लो पर रख चुका था। वो कसमसा कर उठी। उसने आंखें खोली तो मुईज़ को अपने इतना करीब देखकर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वो देखने लगी। उसे समझने में कुछ टाइम लगा था कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे उसके जहन में झमाका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा सी नज़र आने लगी। उसको कहने लगी, सॉरी, मैं 2-3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आँख लग गई थी। मुईज़ कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही मुईज़ के लबों पर मुस्कुराहट बिगड़ गई। मुईज़ ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके करीब होने लगा था। वह जल्दी से मुईज़ से दूर हुई। कहने लगी, मुईज़, आप प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखिए नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसने मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आ गई। कमरे में खाना रखकर वो चली गई थी। इतने में इल्मा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और इस सारे टाइम में मुईज़ ने एक दफ़ा भी इल्मा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब मुईज़ परेशान हो चुका था। क्या इल्मा इस शादी से खुश नहीं थी जो वो इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी? उसने बहुत दफ़ा इल्मा के बारे में सुन रखा था। वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, लेकिन उसने अभी तक एक दफ़ा भी नहीं बात की। अब तो मुईज़ को ये वहम होने लग गया था कि शायद वो इल्मा को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो उससे कोई बात नहीं कर रही, उसे मुंह नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुईज़ को सोने का बोल रही थी। मुईज़ कहने लगा, क्या हो गया है? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी हैं। तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, या फिर तुम्हें शादी से खुश नहीं हो? मुझे बताओ।
لیکن معیز کی بات سن کر وہ کہنے لگی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ معیز نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا دیکھو، سونے کے لیے تو رات نہیں ہوتی نا، یہ تم سونے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، کہنے لگی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ویسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر معیز کو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، کہنے لگا دیکھو میری جان، ایسا بالکل نہیں کہو، میرے صبر کا امتحان مت لو، دیکھو تم پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، 2-3 دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہم باہر ملاقات بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی تم کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ کیوں تمہیں وقت چاہیے؟ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے معیز سے کہی، وہ سن کر معیز کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ میں ان سب کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی سچ میں سچ بول رہی ہوں، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی اور معیز کو صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، بس معیز سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ معیز کہنے لگا دیکھو علما، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی پلیز مجھے سونے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے معیز نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا، اس نے فوراً ہی معیز کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں؟ پلیز ایک دفعہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ معیز حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو علما، میں نے بولا ہے کہ میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں، تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور ابھی بھی علما کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں معیز سے جھوٹ بول رہی تھی۔ معیز اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اس سے بہت محبت کر رہا تھا، اسے اپنے انداز سے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں جانا چاہتا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی، اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا علما، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر معیز کی طرف دیکھا، نفرت سے، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھی، اور معیز کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا علما، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟
اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر علما کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو وہ اس قدر اسے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی، آخری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی معیز وہیں پر ناشتہ چھوڑے بھاگ کر اس کی طرف آیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں۔ معیز پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے۔ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر معیز بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید کل رات کے معیز کے رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب معیز کو خود پر غصہ آ رہا تھا، اسے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی والے سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی پہلے شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی مما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، معیز بیٹا، دیکھو، علما کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی فیملی والوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہنے لگے شادی سے پہلے تک تو بہت زیادہ خوش تھی، مہندی کی رات تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ہو گئی ہے، بالکل خاموش خاموش، مہندی کے بعد بھی اور بارات والے دن بھی۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ اگر وہ شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھی تو اچانک سے اسے کیا ہوا تھا، اس بارے میں تو صرف علما ہی بتا سکتی تھی مجھے۔ رات کے وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل سامنے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگی، آپ بہت بڑے ہیں، آپ مرد لوگ ہوتے ہی بہت بڑے ہیں، پہلے اپنے مطلب پورے کرتے ہیں، اس کے بعد پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں بیوی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں معیز کی طرف دیکھی جا رہی تھی، اور معیز کو حیرت ہو رہی تھی اس کی یہ باتیں سن کر۔ اس کے دماغ میں ایسی باتیں کہاں سے آئی تھی؟ وہ کہنے لگا، علما، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، تم اس رات کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ نرمی سے پوچھے جا رہا تھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا۔ اس نے فوراً ہی معیز کا ہاتھ پیچھے کی طرف چھٹک دیا، کہنے لگی، پلیز، میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟
مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ایسا تم نے رویہ میرے ساتھ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کیا غلطی ہوئی ہے؟ دیکھو سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں شادی سے پہلے تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو چکی ہو۔ دیکھو علما، مجھے بتاؤ۔ بہت ہی محبت سے اسے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی تھی تمہارے ساتھ شادی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی تمہارے ساتھ تو کیا، مجھے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ تم لوگ بہت برے ہوتے ہو، بہت برے۔ بڑھوتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو صحیح، بھائی ہم برے ہوتے کیوں ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ پہلے میرے پاس آئیں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، زخم دیں گے، اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ محبت نہیں کرتے، آپ صرف اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر معیز کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ جتنی اسے چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ اس سے زیادہ بے وقوف تھی اور چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں کس نے بٹھائی تھی۔ 2 دن بعد اس کی آپی کے گھر ہماری دعوت تھی تو اس کی آپی کی طرف گئے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش تھی اپنی آپی سے ملنے کے بعد۔ معیز کو حیرت ہو رہی تھی، اتنے دنوں میں کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا آج اسے خوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی معیز آپ کو پتہ ہے مجھے اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے شوہر بہت برے ہیں۔ میں نے اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھ کر کہا کہ اس کے شوہر نے ایسا کیا کر دیا ہے، تمہیں تو سبھی برے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر مجھے ڈر لگتا ہے نا آپ بھی اس کے جیسے نکلیں گے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، مطلب کچھ ایسا اس کی زندگی میں ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی تھی۔ جب اس کی آپی کے گھر پہنچے تو وہ بہت خوبصورت سا محل نما گھر تھا۔ سب سے پہلے اس کی آپی کے شوہر سے ملاقات ہوئی جو بہت حسین تھا لیکن بہت ایٹیٹیوڈ والا۔ معیز اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آپی آئی۔ معیز حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا جس کے چہرے پر مار پٹائی کے نشان واضح بنے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی اپنی آپی کے گلے سے لگ گئی۔ کہنے لگی آپی آپ کیسی ہیں؟ ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن اپنی آپی کو دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی تھی۔ دعوت سے واپسی پر وہ بالکل اداس اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی معیز کو سمجھ آئی تھی کہ وہ معیز کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی آپی نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اس کے شوہر پہلے پہل تو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا دل بھر گیا اس کے بعد اس کا رویہ یوں ہی بدلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں معیز بھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، وہ بھی نہ بدل جائے۔ وہ بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ معیز نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کہنے لگا ایسا کیوں سوچتی ہو، میں تمہاری آپی کے شوہر کی طرح بدل جاؤں گا؟ اس نے ایک دم سے معیز کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا میں ایسا سوچتی ہوں؟ معیز کہنے لگا دیکھو میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، تم ایسا مت سوچا کرو۔ دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے علما۔ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا اور وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ کہنے لگی آپ سچ میں ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ اور معیز نے مسکراتے ہوئے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اور آج اس شخص کی باتیں سن کر علما کو احساس ہوا تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ بہت محبت کرنے والا تھا۔ معیز نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا۔
کہ وہ اس سے بہت ٹوٹ کر جاتا ہے۔ علما کو بھی آہستہ آہستہ اسے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔